نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ دورہ قرآن کی سبھی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تینوں کو آگے بٹھائیں، بولنے آپس میں بول رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ نور کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 سے آغاز کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آج کی آیت ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہماری پوری زندگی لگتی ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے کہ جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، یعنی کیا ذمے ہے؟ پہنچا دینا، عمل کروانا ان کے ذمے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، یعنی ہم سے وہ پوچھو گی کہ ہم نے اس بات پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی ماتحتی کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے۔ تو کیا مطلب کہ ہدایت مشروط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماتحتی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا ہی دینا ہے، ٹھیک؟ ایک مبلغ کا کام، ایک رسول کا کام، ایک پیغمبر کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دے، بس۔ عمل کروانا نہ رسول کی ذمہ داری، نہ آپ لوگوں کی ذمہ داری کہ کسی کو ڈنڈے کے زور سے عمل کروائیں، پہنچا دینا تاکہ حجت پوری ہو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو اس آیت کا جو عنوان ہے وہ ہے رسول کی اطاعت، ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے، اور صحابہ اکرام کیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رسول کی آخری وصیتوں پہ ایک ہلکا سا جائزہ لیں گے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے ہمیں کیا کیا ایسی باتیں کہی تھیں اور ہم ان پر کتنا کچھ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا عنوان ہمارا اطاعت رسول ہے۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت درود و سلام۔ اطاعت رسول اور محبت رسول، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ آپ کو اپنے نبی سے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے؟ سب کہتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نعتیں پڑھتے ہیں، اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں نا، اس دشمنی نبھاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ ہماری محبت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے آپ پیار کریں پھر اس کی اطاعت نہ کر کے اس کو ناراض کریں۔ آپ دنیا میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو اپنے شوہر سے اگر بہت زیادہ محبت ہے تو وہ کام نہیں کرے گی جو اس کے شوہر کو ناپسند ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ اگر آپ کو اپنے بڑے بیٹے سے پیار ہے تو جو بڑا بیٹا کہتا ہے مائیں مانتی ہیں نا، حالانکہ ماں پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے کہ بڑا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، پھر میری محبت ملے گی، ٹھیک؟ تو ہمارے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک؟ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہم راہ ہدایت پر رہیں، تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر رہیں، تاکہ ہمیں گائیڈ لائن ملتی رہے۔ اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ عملی طور پر کیا گیا کہ آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک حکم پر اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا، ٹھیک؟ اور وہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟
سنت سے. تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سنت کو پڑھنا اور سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز آپ نے قرآن سے سیکھی ہے کہ سنت سے سیکھی ہے؟ سنت سے سیکھی ہے نا. سنت آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ نہیں، سنت کہاں سے ملی ہے؟ نبی کی احادیث سے. اگر آپ سنت کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے آپ تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں صرف کیا حکم ہے؟ نماز قائم کرو. لیکن نماز کے ارکان، احکامات، اس میں پڑھنا کیا ہے، اس کا طریقہ، اس کے اندر جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ سب ہمیں قرآن میں سے تو نہیں ملتے. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی حکم آپ لے لیں، جب تک اس کے سامنے احادیث کو نہیں رکھیں گے ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا اور احادیث کو بھی بحفاظت ہم تک پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا. موضوع حدیث کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا. ایک موضوع حدیث اگر سرکل میں ہے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ بھی تو حفاظت ہے نا. کیونکہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ حدیث پر تو انسان عمل کر ہی نہیں سکتا، ایک حدیث میں کرو، ایک میں کہ نہیں کرو. لیکن جب آپ حدیث کا علم حاصل کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی سند کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، روایات کا علم بھی حاصل کرتے ہیں. جو صحابہ راوی کرتے ہیں ان کا بھی ایک علم ہے. ٹھیک ہے؟ تو چیک ہو جاتی ہے حدیث. لہٰذا حدیث بھی پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کو بھی بحفاظت ہم تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ضعیف حدیث کو بھی پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کس کس طرح سے دین پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ایک خود گھڑی گھڑی حدیثیں ڈالی اور پھر دوسرے علماء نے ان کو چیک کر کے بتایا کہ یہ حدیث کے راوی یہاں والے جو ہیں اسکپ ہیں. یہ ایک علم ہے. 10 راوی ہیں، 10 راویوں میں سے چھٹا راوی جو ہے اسکپ ہے، یہ چھٹا راوی جو ہے ہی نہیں ہے، ڈالا گیا ہے، یہ بھی ایک علم ہے. اور جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، یہ ساری جو حدیث کی کتابیں جنہوں نے یہ تحریر کی ہیں انہوں نے اسی پہ کام کیا. ٹھیک ہے؟ تو جو احادیث کی 6 کتابیں اور جن میں پھر پہلی 2 اسی لیے افضل ہیں کہ اس میں سند کے اعتبار سے ایسی حدیث اکٹھی کی گئی ہیں جن میں کچھ گڑبڑ نہیں ہے. جی. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اطاعت لازم ہے. جیسے اسلام میں ہر معاملے میں حقوق و فرائض بتائے گئے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیا حقوق ہیں؟ ہم ان پر ایمان لائیں، نمبر 1. نمبر 2، ان سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں. نمبر 3، پھر ان کی اطاعت کریں. اگر ہمارا محبت کا دعویٰ ہے تو پہلا کیا کرنا ہے؟ ایمان ان پہ لانا ہے. پھر ان سے محبت کرنا، پھر ان کی اطاعت کرنا کہ جو انہوں نے کہہ دیا پھر حجت نہیں قائم کرنی کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، یا آج کے دور میں اس بات پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ والی بات نہیں کرنی. بس حکم سنا، عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد ادب. ادب کیا ہے؟ ہمیں قرآن پاک میں کیا سکھایا گیا کہ تمہاری آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک حدیث کوئی بیان کرتا ہے، علماء اس کی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اب حدیث کیسے بیان کی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے؟ دھیما ہوتا ہے. اور جو عمل نہیں کرنا چاہتا اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ تو پھر اس کی آواز بلند ہو گئی نا، تو یہ ادب کے خلاف ہو گیا نا. اس نے حدیث سے جو آواز بلند کی اس نے بے ادبی کر دی. اس دور میں یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو حکم تھا کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آوازوں سے بلند نہ کرو. یہ ادب تھا. صحابہ کرام تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی حکم دے اور ہم عمل نہ کریں، ایسا تو نہیں تھا. لیکن ہمارے دور میں ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی بات آئی اور ہم کہتے ہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا. ہم نے ایک حدیث سنی، اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، منع کیا کسی بات سے، جھوٹ نہیں بولنا. ہم کہتے ہیں اب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. تو یہ ہم نے اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر کر دیا، ان کی بات سے اپنی بات کو اوپر کر دیا، اللہ کے رسول کی بات کو نیچے کر دیا، ڈی ویلیو کر دیا اور اپنی بات کو ویلیو دے دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کو گھر میں کوئی بڑا کہتا ہے آج سے اس گھر میں یہ کام نہیں ہوگا، دادو کہہ دیتی ہیں، آپ کے شوہر کہہ دیتے ہیں، آپ کے والد صاحب کہہ دیتے ہیں یہ کام نہیں ہوگا، اور پھر بھی اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس بات کو ویلیو دی کہ اپنی بات کو دی؟ اپنی بات کو دی. تو پھر دوسرے کی بات کو کیا کیا؟ اور پھر جب وہ بڑے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے.
میری بات کی بھی کوئی عزت نہیں ہے. دیکھیں وہ فیل کرتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے ڈال دینے کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ نے رسپیکٹ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم میجورٹی اپنے عمل دیکھیں تو سارے خلاف شرع کام ہم لوگ کر رہے ہیں. پہچان نہیں ہوتی، اگر نہیں دھیان آتا تو آپ شادیوں میں دیکھ لیں. درسوں میں کسی نے کیا برائی کرنی ہے، یہاں تو ہم صرف سن رہے ہیں. پریکٹیکل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا. جب رشتے دیکھتے ہیں، جب شادی کرتے ہیں، ہمارے خود کے کیا حال ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے کیا حال ہوتے ہیں. ہم شریعت کی دھچیاں بکھیرتے ہیں اس وقت. بے پردگی، بے حیائی، ناچ گانا، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہم اطاعت کے کس دائرے پہ کھڑے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. کیا حق ہے؟ ہمارا ان پہ حق ہے کہ درود بھیجیں ان کے اوپر. ایک تحفہ ہے ہماری طرف سے. درود بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. ٹھیک. درود بھیجیں. پھر ان کے دوست کو دوست سمجھا جائے اور اللہ کے رسول کے دشمن کو دشمن سمجھا جائے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے نا. ٹھیک. صحابہ اور اہل بیت سے محبت بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک. اب ہمارا محبت کا دعویٰ ہے لیکن زکوٰۃ کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. پتہ چل بھی جائے تو دینے کے لیے ہمارے حالات ہی نہیں ہوتے. نہ کبھی سیکھا نہ سمجھا، اور دینے کا وقت آیا تو پھر دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکل جائے گی. محبت کا دعویٰ ہے، نمازوں کا کوئی حال نہیں ہے. یہ بھی رمضان میں فجر پڑھی جا رہی ہے، رمضان کے بعد یہ بھی اکثر کی کیا ہوگی؟ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پڑھی کتنی جاتی ہے؟ 4 اور بعض وقت کی اسکپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کا یہ حال ہے. پھر دین سے دور ہے، سیکھا ہی نہیں. دیکھیں آج آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے آج سنی ہے، نہیں ہے آپ کے لیے. حالانکہ 1450 سال پہلے یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں، 1450 سال پہلے یہ باتیں آ بھی چکی، عمل بھی ہو چکا، لکھی بھی جا چکی. اور ہمیں نہیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کیونکہ ہماری دین سے دوری ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں سے تھوڑا سا اس کو شروع کریں گے. شراب اس معاشرے میں عام تھی. آپ کو پتہ ہے ایک شرابی سے شراب چھڑوانا کتنا مشکل کام ہے. جو لوگ نشہ کرتے ہیں، خالی سگریٹ بھی پی رہے ہوں، اسموکنگ کر رہے ہوں، ان سے اسموکنگ چھڑوانا کتنا مشکل کام ہے. آپ جو مرضی کر لیں. جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کا رمضان کتنا ٹف گزرتا ہے. اپنے لیے بھی وہ مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں. ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ جو شراب پیتا ہے، شراب کو برا بھی نہیں سمجھتا، اس کو بناتا، اس کو کشید کرتا، اس کو بیچتا، اس کا بزنس اس کے اوپر ہے. ٹھیک. پھر پی رہا ہے، سرور بھی لے رہا ہے، اس کو آپ بولیں نہیں پینی اور وہ چھوڑ دے. صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. جس دن شراب کے حرام ہونے کا حکم آ گیا قرآن پاک میں، اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے تھے. مدینے کی گلیوں کی جو نالیاں تھیں ان میں شراب بہہ گئی تھی. ایون انہوں نے وہ برتن توڑ دیے جن میں شراب بنتی تھی. یہ تھا ان کا تقویٰ. اور یہ ان کی فیوریٹ چیز تھی. وہ انگور کو کرم کہتے تھے، انگور نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ فائدہ ان کو دیتا تھا. شرابیں کشید کی جاتی تھی، بزنس ہوتا تھا، خود بھی پیتے تھے، بیچتے بھی تھے. اس کو کرم کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ انگور تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے لیے کرم ہے. ٹھیک. پھر پردے کا حکم آیا. ہم نے یہ بات شروع میں پڑھی تھی سورہ نور میں، جب ہم نے پردے کی آیات پڑھی تھی کہ اہل مدینہ کی جو انصاریہ عورتیں تھیں، بازار میں انہوں نے حکم سنا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، اے نبی کی بیگمات، گھر والوں، یا جس طرح کی بھی آیتیں اس طرح کی انہوں نے سنی اس وقت جو نازل ہوئی تھی، اپنے آپ کو ڈھانپ لو کہ پہچانی جاؤ شریف عورتیں ہو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی حالت میں گھر آنا قبول نہیں کیا. دکانوں کے آگے جو پردے ہوتے ہیں وہ مانگ کر، وہ پہن کر گھر آئی. چاہتی تو آ سکتی تھی، آ کر پردہ کر لیتی. ایک لمحے کی بھی اطاعت میں تاخیر کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا کون سا ایسا عمل ہے جو ہم نے سنا اور اسی وقت عمل کیا؟ ہم تو سنتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں، نفع نقصان کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یا تو پھر نقصان کیا ہوگا، پہلے نقصان کی طرف جاتے ہیں. چلو یہ تو کر لوں گی، فائدہ کتنا ہوگا، پھر لوگوں کو سہنا کتنا پڑے گا،
فیس کرنا پڑتا ہے نا لوگوں کو، کیسے کروں گی؟ اور پھر شیطان ڈرا 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 کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ چلیں جی آپ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ نیت نہیں ہوتی ہماری، اگر نیت ہو تو ہم خود یہ کہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہم یہ اس پہ کام کریں گے، آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا۔ رٹا رٹایا ہے نا، اس کے پیچھے ہماری نیت بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں 22 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد کیا ہے، اور وہ کیا ہے اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، 22 سے زیادہ مرتبہ کہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پیپروں کی تیاری کا کتنی دفعہ کہتے ہیں دن میں؟ کتنی دفعہ کہہ دیتے ہیں؟ 2-3 دفعہ کہہ کے آپ تھک جاتے ہیں، نہیں پڑھتا نہ پڑھے خود ہی فیل ہوگا، اگلے سال ریپیٹ کرے گا، تنگ آ جاتے ہیں نا۔ قرآن پاک میں 22 سے زیادہ بار کہا گیا، تو سوچیں کتنی اہم بات ہے، ٹھیک۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132، 132 آیت، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیوں؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پہلا فائدہ اطاعت کا جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں رحم کس سے کہتے ہیں؟ رحم کس سے کہتے ہیں؟ رحمت ہے نا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نرمی آتی ہے، اور جس پہ اللہ رحم کرے گا وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور اگر دنیا پہ اللہ جس پہ رحم کرے گا وہ جنت والے اعمال کرے گا کہ جہنم والے کرے گا؟ آٹومیٹک جب آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے آپ کی زندگیاں اللہ جنت کے اعمال والی کر دے گا۔ یہ سائیڈ افیکٹ ہے اطاعت کا، سائیڈ افیکٹ منفی نہیں مثبت، ہماری زندگی کے اوپر اس کا افیکٹ آتا ہے۔ جب آپ اطاعت کی نیت بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے ٹریک ٹھیک کر دیتا ہے، ہم خود بخود اطاعت کی طرف جاتے ہیں اور خود بخود ایسے کام کرتے ہیں جن سے کیا ہوتا ہے؟ جنت والے کام ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں، ہم خود سمجھ آتی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ رحم اتنی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو۔ تو کیا مطلب؟ کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، آیت نمبر نہیں لکھی یہاں پہ میرے پاس، مس ہو گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 یعنی 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا بس رسول کی مان لو، گویا تم نے میری مانی۔ رسول کی اطاعت کر لی گویا کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت کر لی۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی اطاعت مشروط ہے رسول کی اطاعت کے ساتھ، رسول کی بات مان لی، ٹھیک۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مطابق تمہیں حکم دیں ان کے اوپر بھی ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی اولو الامر کی، ان کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں لیکن اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹ دو۔ ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس بات کا حل کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن سے، سب سے پہلے حل کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہاں سے آپ کو نہیں ملا پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ احادیث سے، سنت رسول سے، کہ وہاں آپ کو کیا ہدایات مل رہی ہیں، ٹھیک۔ پھر اگر وہاں سے بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تیسرا، لیکن یہ ان باتوں میں نہیں جن کے احکامات نازل ہو گئے ہیں، مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، قرآن پاک میں ہے، احادیث میں بھی ہے، اب آپ تیسرا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈیں گے، وہ تو کھلے حکم ہے نا۔ لیکن کچھ احکامات ہیں جب کچھ سمجھ میں نہیں آتے یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے اس وقت معروف طریقے پہ جو چل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں مہندی کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں یعنی جو اس دور میں نہیں ہوتی تھی آج ہو رہی ہیں، تو اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ان باتوں میں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ اس کے ملتے جلتے احکامات قرآن میں چیک کریں گے، نہیں سمجھ آتی احادیث میں چیک کریں گے، ٹھیک۔ پھر اللہ کے رسول نے کے بعد کیا اس میں منع کیا، نہیں منع کیا، کیا حکم دیا یا خاموشی اختیار کی، ہر طرح سے اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر اولو الامر جو ہمارے اوپر حکمران مقرر ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی بات کی اطاعت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان ساری باتوں سے نہیں سمجھ میں آ رہی
تو پھر اجتہاد کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے، علماء مل کر تمام معاملات کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جوڑتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں اس حکم کے مطابق یہ کام کر، ٹھیک، پھر فتوے آتے ہیں۔ اس سے پہلے فتویٰ نہیں ہوتا، زکوٰۃ پہ آپ فتوے نہیں لے سکتے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی، شراب پی سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، وہ تو حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اختلاف ہو جائے آپس میں کسی چیز پر تو پھر اپنی بات کو کہاں پلٹا دو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے کیا کہا؟ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن، اللہ کی کتاب، اور میری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ کہتے ہیں باجی آپ تو یہ کہتی ہیں لیکن وہ فلاں جگہ کے امام ہیں، انہوں نے تو فتویٰ دیا کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے دلیل کسی کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں وہ حکم موجود ہے کسی کا فتویٰ آپ نہیں لے سکتے، چاہے وہ امام کعبہ ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی امام ہے۔ اور جب ہم کسی اور کو دیکھ کے اپنے عمل کو جانچتے ہیں نا، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے، اب وہ اتنے بڑے عالم ہیں وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں، وہ فلاں جگہ وہ عالم وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا یا نہیں کیا؟ بس ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے پاگل تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ اور اللہ کی تعلیم، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا بس وہ، اس پہ اس کو کرنا ہے، ٹھیک۔ بخاری کی روایت ہے، جس شخص نے تین چیزوں کو پا لیا اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، یعنی اس کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس شخص کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے اللہ اور اس کا رسول، یعنی محبت سب سے زیادہ، یعنی جس نے اپنے دل میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے زیادہ جگہ دے دی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک جو ہیں وہ ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہیں وہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر تشریف لا رہے تھے، تو ایک صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا کہیں ذکر اس وقت سنا ہوگا، تو کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے؟ ہمارے ہاں تو پیشن گوئیاں چلتی ہیں، سن 2021 میں آ جائے گی، سن 2027 میں آ جائے گی، یہ آخری صدی چل رہی ہے، سنیے یہ باتیں کبھی؟ اگلے سال ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس سال میں آ جائے گی قیامت، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد عمل کوئی نہیں چینج کرتے، ہم جسٹ انفارمیشن لیتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ہے نا؟ تو اس وقت کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، اس وقت یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی ہوں گی، یا قرآن پاک کی آیتیں جیسے آخری پاروں میں ہیں، مکی صورتوں میں ذکر ہے بہت زیادہ آخرت کا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ آپ نے تیاری کیا کی ہے، کیا لے کر جا رہے ہیں، وہ کون سا بیگ ہے جو آپ تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں سے دوسرے شہر پہ جاتے ہیں، کوئی بیگ تیار کرتے ہیں؟ اس بیگ میں کیا کیا ڈالتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے آپ کو وہاں جا کے کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف نہ ہو، کسی سے مانگنی، ٹھیک، یہی والا بیگ تیار ہوتا ہے نا۔ اس میں آپ کے ربر کے چپل بھی ہوں گے، آپ کا ٹوتھ برش ہوگا، آپ کی پیسٹ ہوگی، ایون آپ کے شیمپو بھی ہوں گے، جو آپ کو مانگنی نہ پڑے، ٹھیک ہے، یا آپ کو ٹینشن۔ جو بیگ آخرت کے لیے تیار ہو رہا ہے اس میں کیا جانا چاہیے کہ آپ کو آگے جا کے مانگنا نہ پڑے، آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ کو آگ میں جلنا نہ پڑے، تو کیا چیزیں جانی چاہیے اس بیگ میں؟ بس وہ بیگ کون سا تیار کیا، اپنا اپنا بیگ چیک کریں۔ دشمنیاں، قطع رحمیاں، ناراضگیاں، گالم گلوچ، ٹھیک ہے، نفرتیں، سازشیں، انتقامی کاروائیاں، چیک کر لیں۔ ہمارے بیگوں میں یہی کچھ بھرا ہوا ہے، دل میں کینے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، دل نہیں ملتے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں، مروتن ملتے ہیں، سلام کر کول رکھے، سلام کرتے ہیں نا ایسے، ہاتھ بھی مار کے یوں بات کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی اندر ہی خلوص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیگ جو جا رہا ہے سوچیں بڑا سیل ہو کے جائے گا، فرشتے سیل کر کے لے کے جائیں گے اس بیگ کو، پھر قیامت کے دن ہی کھولا جانا ہے جب میزان قائم ہوگی، اور پھر ایک ایک ذرہ تولا جائے گا، بہت خطرناک کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تم نے کیا تیاری کی ہے؟
وہ صحابی سوچ میں پڑ گئے، ایک دم سے ان کو سوچ آئی کہ میری واقعی کیا تیاری ہے. آپ نے ویسے سوچا اس چیز کو آپ کی کیا تیاری ہے؟ پھر ان صحابی نے جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تو نہیں، زیادہ تیاری تو نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا، ہاں فرائض پڑھ لیتا ہوں، فرائض پڑھ لیتا ہوں، زیادہ روزے بھی نہیں رکھتا لیکن فرض روزے رکھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، ہاں اور میں اس کے علاوہ یہ ہے نیکیاں اور فرائض ادا کرنے کے بعد ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت ہے، پیار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کیا لائک کرتے ہیں ایک دفعہ چیک ضرور کیجیے گا، کس چیز کے اوپر آپ نے تھمز اپ کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہاں اٹھنا ہے، یہ انگوٹھا یہاں نہیں اٹھنا. کس چیز کو شیئر کرتے ہیں، کس چیز کو سبسکرائب کر رہے ہیں، کس کے فالوور بن رہے ہیں، کیونکہ آپ جس کے فالوور بنیں گے آپ وہیں اٹھائے جائیں گے. جس سے محبت کرتا ہے انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بہت خطرناک بات ہے. ہماری محبت کے پیمانے کیا ہیں آپ خود چیک کر لیں. فیس بک پہ ہم کیا کریں، انسٹاگرام پہ کیا کریں، یوٹیوب پہ کیا کریں، ہماری ایکٹیویٹی کوئی نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر 3 صحابہ کا ایک مشہور واقعہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس یہ 3 صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے ایک مختصر سا جواب دیا. انہوں نے کہا ان کی زندگی تو قرآن تھی، قرآن پڑھو اور عمل کرو. ان کی زندگی تو قرآن تھی. ٹھیک. ان صحابہ کو اپنے اعمال کم نظر آئے اور تینوں نے ارادہ کیا. ان میں سے ایک نے کہا بھی میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ ظاہر شادی کی اب ایک آپ بھی سوچیں شادی کے بعد کیا ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں پڑھائیاں پہلے کر لو، شادی کے بعد تو بچے کو گھر دیکھنا ہے کہ پڑھنا ہے. یا جو شادی شدہ ہیں وہ کہتی ہیں بچے دیکھیں گھر دیکھیں کہ پڑھائیاں کریں. فرق پڑتا ہے. ٹائم کا تو آزمائش کس میں؟ ٹائم نکال. یہی تو آزمائش ہے کہ بچوں میں، گھر میں، شوہر میں رہ کر آزمائش ہے کہ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں. ایک اکیلی عورت کے لیے ٹائم نکالنا کیا مشکل ہے مجھے بتائیں. جو اپنی نیند سوتی ہے، اپنی نیند اٹھتی ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھنا کیا مشکل ہے. جو بچے کے ساتھ رات بھر جاگی، شوہر کی خدمت کی، سسرال والوں کی خدمت کی، پھر ظہر پڑے، مزہ تو اس ظہر کا آتا ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو میں اپریشیٹ کر رہی ہوں، آپ کو کوئی اور کرے نہ کرے رب تو کرے گا نا. آزمائش بھی تو اسی میں ہے. تو ان صحابی نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. دوسرے نے کیا کہا بھئی میں ساری رات نہیں سوؤں گا، میں پوری رات مصلے پہ گزاروں گا، میں سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا. کہہ کے وہ تینوں چلے گئے. دروازے پہ بات ہوئی، چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایسے ایسے یہ بات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور خطبہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نصیحت کرتے تھے تو خطبہ دیا کرتے تھے چھوٹا سا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد میں، جیسے گیا وہاں اکٹھے ہی ہوں گے، ایک خطبہ دیا اور کہا کیا تم میں کچھ لوگوں نے ایسے اور ایسے اور ایسے کہا ہے. وہ پوری بات ریپیٹ کی. حالانکہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس تقوی کے باوجود میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات کو جا کے عبادت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. ٹھیک. تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اطاعت کی ویلیو. آپ کو گوشہ نشینی کا حکم نہیں ہے کہ جا کے جنگلوں میں رہیں اور جا کے اپنے دین پہ عمل کریں. نہیں، آزمائش یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کے بیچ میں رہ کے اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرنے، یہی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 49. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی بات کو پرائرٹی مت دو.
ٹھیک ہے حدیث تو ہے پر ہم عمل نہیں کر سکتے. وہ دور اور تھا، وہ دور اور تھا. آج کی ٹیکنالوجی والے دور میں ان باتوں پہ عمل ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں نا لوگ اب سچ بولے تو کاروبار نہیں ہوتے، سود چھوڑ دیں تو بزنس ہی چلتے. دنیا کو تو سارا سسٹم سود پہ چل رہا ہے. یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں نا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے بڑھانے والی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، اپنے مفاد، اپنے مفاد کے لیے ہم یہ حرکت کرتے ہیں. ٹھیک. سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے تمہیں نبی جو دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. بات ہی ختم. جس بات کا اللہ کے رسول نے کہا کرو، جس سے منع کیا رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں درس دے رہے تھے. اس آیت کے بارے میں وہ درس دیا کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ خواتین کو درس دیتے تھے، اور بہت سخت تھے اپنے معاملات میں، گھر کے معاملات میں بھی. ان کی بیگم نے ایک دفعہ یہ سخت بیماری میں تھے تو وہ چیخ کے رو پڑی. یہ غشی میں جا رہے تھے، جیسے اپنی فوتگی کا ٹائم تھا، تو چیخ کے روئیں. تو انہوں نے جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اپنی بیگم کو ڈانٹا. اور تمہیں پتہ نہیں نوحہ کرنے والے پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. اتنی زور کا ڈانٹ دیا اس کو کہ ابھی میں زندہ ہوں تو یہ اتنی زور کی چیخ کی ہے، میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گی. فوراً ڈانٹ دیا. عورتوں کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ اس کے بارے میں درس دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہیں. چل رہے ہیں ایکسٹینشنز جو اندر بالوں میں پیڈ رکھتے ہیں، جوڑے کے پف، اوپر جوڑے، بالوں میں چٹیاں لگانا نقلی. اپنے بال اندر لپیٹ کے پوری چٹیاں لگا لیتے ہیں یا بالوں میں مکس کر دیتے ہیں، دونوں صورتوں. یا ٹوٹلی وگ لگانا ہر طرح سے منع ہے، ہر طرح سے منع ہے. ایون 2 لٹیں، ایک لٹ بھی آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ آج کل لٹیں بھی مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیشز بھی اسی میں آ جاتی ہیں کہ آپ کی اپنی لیشز نہیں ہوتی وہ. ٹھیک ہے. دھوکہ ہے نا، دھوکہ ہے. اور جو آپ یہ لینس لگاتے ہیں نا جو دکھانے کے لیے آنکھوں کا اصل کلر چھپا کے اپنی مرضی کا کلر دکھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیز جو دھوکہ دے، آپ کی آنکھیں بلیک ہیں لیکن لوگوں کو گرین دکھ رہی ہیں، ٹھیک، دھوکہ ہے نا. آپ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، جب لینس اتارتی ہیں پھر آنکھیں کالی. پھر ایک بندے نے جب کو آنکھوں سے پسند کیا ہے، بعد میں وہ کیا کہے گا آپ نے دھوکہ دیا میرے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ دھوکہ ہے. اسی طرح بال اپنے چھوٹے سے تھے، اتنی سی چٹیاں تھی، لیکن آپ نے اتنی لمبی چٹیاں لگائی ہوئی تھی. کئی آپ کے بالوں کو پسند کرتے ہیں، اور جب شادی ہو گئی تو کہا گیا بھی اس کے بال تو بڑے لمبے تھے، پتہ چلے تو نکلی لگائے ہوئے تھے. دھوکہ. اسی طرح بالوں کو سیاہ کر کے جوان دکھائی دینا، یہ بھی دھوکہ. بالوں کو سیاہ کرنا منع ہے. ٹھیک. تو لعنت ہو ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہوں اور ان پر جو لگواتی ہیں. جو لگاتی ہیں یعنی بیوٹیشن بھی آ گئی اس میں، خود تو نہیں لگائے جاتے نا، دوسرا لگاتا ہے. نمبر 2 اس پہ لعنت ہو جو گودتی ہیں اور پھر جو گدواتی ہیں، یعنی ٹیٹوز بنانا. آپ کے جو بازوؤں پہ، جسم پہ ٹیٹوز کھودے جاتے ہیں، آج کل بہت عام ہے نا. ٹھیک. تو وہ جو ٹیٹوز بناتی ہیں، جو گودتی ہیں اور گدواتی ہیں، ان پر لعنت ہو. اور وہ عورتیں جو اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں، ان پہ بھی لعنت ہے. جی، پلکنگ. ٹھیک. جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں ان پر لعنت ہو. اور جو دانتوں میں جگہ بناتی ہیں. عرب کے معاشرے میں ایک دستور تھا کہ فیشن کے طور پہ نا دانتوں کے بیچ میں اسپیس کرواتے تھے. ایک اسپیشل ہوتا ہے، دانت ویسے تو جڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے باریک باریک لکڑیاں رکھ کر دانتوں میں پھنسا کر اس میں اسپیس کرتے تھے. اب آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہماری کلاس میں جن لڑکیوں کے دانت کے 2 سامنے کے دانتوں میں اسپیس ہوتا تھا، ہم کیا کہتے تھے؟ خوش قسمت ہوتی ہے کہتے تھے نا. بچپن میں ہم نے یہ بات بڑی سنی، جس لڑکی کے دانتوں میں 2 دانتوں میں اسپیس ہوتا تھا کہتے تھے یہ خوش قسمت ہے، یعنی اس کی خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جن کی یہ بھویں ملی ہوتی ہیں، ہے نا. سنا ہے نا آپ نے. تو حضرت کے معاشرے میں بھی جن عورتوں کے دانتوں میں اسپیس ہوتا تھا نا، اس کو کہتے تھے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو دانتوں میں اسپیس کرواتی ہے ان پہ لعنت ہے. اچھا، وہ عورتوں میں سے ایک عورت سن رہی تھی. اب عورتوں کو تو بہت ہوتا ہے نا، اب جو عمل کر رہی ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. ٹھیک ہے. اب جس لڑکی نے بال ایسے بنانے ہیں وگے لگا لگا کے، کتنا پیارا، میں خود دیکھتی ہوں لڑکیوں کی شخصیت بدل جاتی ہے وگ لگانے سے، بالوں میں جوڑے بنانے سے، پیڈ یہ لگاتے ہیں جو آپ لوگ، بہت واقعی شخصیت بدلتی ہے. میک اپ سے بدل جاتی ہے تو یہ چیزیں تو اور زیادہ پھر بناتی ہیں. تو اب ان عورتوں میں سے ایک عورت سن رہی تھی، اس نے کیا کہا، وہ چلی گئی اس وقت تو کچھ عرصے بعد واپس آئی. اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ نے اس دن یہ بات سمجھائی تھی درس میں،
میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں آیت نہیں ملی کہ آپ نے جو کہا ان عورتوں پہ لعنت ہے جو وگ لگاتی ہیں، ان پہ لعنت ہے جو یہ بالوں میں بال ملاتی ہیں، جو گدواتی ہیں۔ میں نے تو یہ آیت کہیں نہیں پڑھی۔ اب قرآن میں تو یہ آیت نہیں ہے نا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اچھا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ جو نبی دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ؟ ہاں یہ تو پڑھا۔ تو کہا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے نا۔ اچھا اس عورت کو پھر بھی سکون نہیں ہے، اس نے کہا اچھا تو آپ کے گھر میں بھی تو عورتیں کرتی ہوں گی نا ایسے ہی؟ اتنا عام تھا کہ انہوں نے ان کو اٹیک مار دیا۔ آپ کے گھر میں بھی کرتی ہوں گی عورتیں ایسے؟ جی آپ تو یہاں لیکچر دے رہے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ میرے گھر میں دیکھ کر آؤ، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ آپ اس اللہ کی بندی کو دیکھیں، وہ دیکھنے گئی، انکوائری دیکھیں کہ اتنا فیشن تھا نا اس چیز کا، وہ ان کے گھر دیکھنے گئی، دیکھ کر واپس آئی اور کہتی ہے نہیں آپ کے گھر کی خواتین واقعی ایسا کچھ نہیں کرتی۔ تو پتہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر وہ عورتیں یہ کرتی ہوتی میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا ہوا ہے۔ کیا جو عورتیں فیشن نہیں کرتی ان کا دل نہیں کرتا؟ آپ یہ جو اسکارفوں میں بیٹھی نہیں، آپ کا دل نہیں کرتا آپ کا بھی یوں پرم کیے ہوئے بال ہوں، دیکھنے والے آپ کی اداؤں پہ مریں، خوش ہوں، شوہر ہی خوش ہوں آپ کے اوپر؟ دل نہیں کرتا؟ اچھا جو چیزیں منع ہیں وہ شوہر کے لیے بھی منع ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، شوہر کے لیے باجی لگا سکتے ہیں، شوہر کے لیے لپسٹک لگائیں نا، وہ تو لگتی ہی نہیں ہے، ویگے لگانے ہیں۔ شوہر کے لیے لگائیں نا لپسٹک، جو حلال ہے، جو میک اپ کرے نا اس کے لیے، نہ ملے نا اس کو پٹی سر پہ باندھ کے۔ آنے والا ہو تو ڈسپرین نہ منگائیں، پیناڈول نہ منگائیں، پھول منگائیں، خود بھی خوش ہوں اس کو بھی خوش کریں۔ آپ کا شوہر آپ کے جوڑوں سے خوش نہیں ہوگا، آپ کی اسمائل سے خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے قسم ہے تیرے پروردگار کی وہ شخص مومن نہیں ہے، تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں۔ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ حکم سنا، دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ چلے باجی نے اب پردے کا بھی کہہ دیا، جوڑے بھی منع ہو گئے، وگ بھی منع ہو گئی، فلکنگ بھی نہیں کرنی، اب دل تنگ ہوتا جا رہا ہے نا، بس مر جاؤ پھر۔ باجی تو چاہتے مر جاؤ۔ دیکھیں میں سچ بتاتی ہوں، دماغوں میں یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے۔ یہ جیسے یہ سوال آ گیا شادیوں پہ کیا کریں گے؟ شادیوں پہ بن کے بتائیں گے نا اللہ کی فرما بردار بندیاں، بتائیں گے نا اللہ جی ہم آپ کی بندی ہیں، اور انشاءاللہ جنتوں میں ملنا ہے نا اس کا اجر۔ وہاں کی جو خوبصورتی ہوگی آٹومیٹک ہوگی، فیشل کرنا نہیں پڑے گا، ہوا چلے گی اور فیشل ہو جائیں گے۔ پتہ ہے آپ کو ایک ہوا چلے گی جمعے کے جمعے کو بازار لگے گا، اس بازار میں جنتی مر جایا کریں گے۔ دیکھیں بازار ایسی جگہ ہے کہ وہاں جنتی عورت پھر بھی نہیں جا رہی ہے، مر جائیں گے، چیزیں خرید کے لائیں گے، اور ایک ہوا چلے گی تو وہ مرد خوبصورت ہو جائیں گے، بڑھ جائے گی خوبصورتی۔ گھر آئیں گے تو بیویاں کہیں گی آج تو آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، تو شوہر کہیں گے تو تم بھی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس ہوا کا اثر گھر میں بیٹھی خواتین پہ بھی ہوگا، اتنی چمکدار ان کی اسکن گلوئنگ ہوگی کہ دیکھتے کو انسان کو دل کرے گا۔ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، جنتی پیئرز، آپ کے گلے شکوے وہاں دور ہو جائیں گے۔ شوہر یہاں نہیں تعریف کرتے وہاں کریں گے۔ جی دیکھیں کلینزنگ اور چیز ہوتی ہے، آپ جو ماسک لگا کے منہ کو نوچتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود کو تکلیف دیتی ہیں، بہرحال چھوٹے چھوٹے آپ کے یہاں ریش ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر کچھ اور لگاتی ہیں، تو خود اپنے آپ کو اذیت کیوں دیتی ہیں؟ بیسن سے منہ دھوئیں، میں تو سمپل ٹوٹکے بتاتی ہوتی ہوں، پھر آپ کہیں گی باجی اس کا بھی ایک چینل بنا دیں۔ بیسن لیں اور اس کو ہاتھوں پہ گیلا کر کے اس کو فیس پہ مل لیں، ہلکا سا رب کریں اور دھو لیں۔ آج چیک کیجیے گا جا کر، بہت زبردست گلو ہوتا ہے۔ کیلا پکڑیں، اب یہ بیچ میں بات میں آ گئی، آپ نے اس کا جو پوچھ لیا، بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلا لیں، آدھا کیلا، کریم والا دودھ، اگر آپ کی اسکن خشک ہے تو کریم والا دودھ، اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو نیڈو،
اس میں مکس کر کے اس کا فل ماسک لگائیں، 15 منٹ اس کو سکھا دیں، روئی گیلی کر کے اس کو اتار دیں، اس کے بعد ٹماٹر کے بیج مل دیں، شیشہ دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، ان کاموں میں مت پڑیں، آپ کی تباہی لگتی ہے مجھے تو آج تک فرق نہیں لگا، پتہ نہیں کس طرح فرق، پھر بھی تو اوپر میک اپ ہی کرنا پڑتا ہے، یا تو ہو کیا آپ فیشیل کروا کے آپ کو لپسٹک تک نہ لگا، اتنی آپ گلو کر رہی ہیں جی، چولہے آگے بھی نہیں جانا، خود بتائیں۔ تو پھر ایسی چیزیں نہ استعمال کریں، کیمیکلز ہوتے ہیں، آپ کی اسکن خراب ہوتی ہے، اسکن کینسر بہت عام ہے، بہت عام ہے، اس چیز سے بچ جائیں۔ گھریلو ٹوٹکے، آلو ملیں، آلو دھوئیں، اس کا سلائس کاٹیں، اس پہ کٹ لگائیں اور فیس پہ مل لیں، جہاں جہاں یہ بلیک بلیک آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کے ٹماٹر کے بیج لگا لیں، پھر منہ دھو لیں۔ آپ کی ویڈیو زیادہ اب وہ آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر مجھے بتانا پڑ رہا ہے نا، حل بھی بتا رہی ہوں، حل بتا رہی ہوں نا اسی سے ریلیٹڈ ہے نا جی، کہ آپ کو بچا رہی ہوں نا اس چیز سے کہ غلط راستوں پہ مت جائیں، ٹھیک ہے، چھیلنے والے کام نہیں کرنے اپنے باقی ایسی بات پہ بندہ سنتا ہے نا تو خود بخود عمل کرنے کو شروع کرتا ہے کہ ہاں یہ کام نہ کریں، یہ تو منع کیا تھا، تو اس کا آپ کو اس کا الٹرنیٹ بتا رہی ہوں نا، وہ نہ کریں تو پھر کیا کریں، پھر یہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دو اے نبی اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس نبی کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سب کو اللہ سے محبت ہے کہتے ہیں نا، تو پھر ان سے کہو کہ تمہاری اطاعت کریں، یعنی نبی کی اطاعت کریں، تم پر لازم ہے، پھر تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اس کا انعام کیا ملے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور کیا فائدہ ہوگا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کو بینیفٹ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جب محبت کرے گا تو اس کا بینیفٹ کیا دے گا اللہ ہمیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، آپ کو اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، میری بات یاد رکھیے، آپ جس سے مرضی معافیاں مانگ لیں، وقت آنے پہ آپ کو سننی پڑتی ہے دوبارہ وہ بات۔ ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے تو دوبارہ نہیں کہتا تم نے یہ کیوں کیا تھا، جب معافی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آج سے نئی زندگی شروع کرو، وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو اللہ رب العزت ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اللہ نے ان کو کافر ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اطاعت فرض ہے، اطاعت فرض ہے، عورتوں کی حیثیت سے بھی، جیسے جو ہم پر احکامات لاگو ہوتے ہیں، جو ہمارے ماں کے ہونے کی حیثیت سے ہم پہ احکامات لازم ہوتے ہیں، جو بیوی ہونے کی حیثیت سے سب، اور جو مردوں کے اوپر احکامات شریعت نافذ کر دی ہے، حلال حرام کو دیکھ کر کمانا ہے، بچوں کو حلال لقمہ کھلانا ہے، وہ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اطاعت لازمی ہے، ٹھیک۔ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس پہ کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ ظاہر کرتا ہے، اس کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ظاہر خود اطاعت کرے گا تو پھر سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ آپ خود ایک اچھا عمل کر رہی ہیں تو پھیلائیں گی بھی، اور پھیلائیں گی کیسے، آج کل تو پھیلانا بہت آسان ہے، کیسے پھیلائیں گی، موبائل کو یوز کریں گی، سب سے آسان، اسٹیٹس لگائیں گی، میسیجز کریں گی، چھوٹے چھوٹے وائس میسیج کریں گی، اللہ کے رسول نے بات منع کی، یہ نہیں کرنی، یہ کرنی، احادیث چھوٹی ریکارڈ کریں گی، ٹھیک۔ پھر جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے اور جن کو اللہ کے رسول سے محبت تھی وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہوتا ہے۔ ہم دینداروں کو دیکھ کے منہ چڑھاتے ہیں، پردے والی کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، یا داڑھی والے کو دیکھ کر، لڑکیوں کا رشتہ آتا ہے کہتی ہیں ہمیں داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، آپ کو اللہ کے رسول کی سنت سے ہی محبت نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کرتی ہیں نا انکار داڑھی کی وجہ سے، لڑکے بھی کرتے ہیں، یہ بہت پردے والی ہے، ہمارے گھر کا ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، شرعی پردہ ہو تو ساس کو ٹینشن ہو جاتی ہے، میرے تو گھر بیٹے ہیں تو یہ تو میرے بچوں کو الگ کر دے گی، میرے داماد آتے ہیں، شریعت سے پیار نہیں، سنت سے پیار نہیں، تو پھر جو سنت لے کے آیا اس سے پیار کیسے، ٹھیک۔ اور ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے رسول جن سے محبت کرتے تھے، یعنی کیا، اچھے اعمال، اچھے افعال، بعمل ہوتے ہیں، یعنی اخلاق کے طور پہ بہت اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا، نماز کے دوران اپنا جوتا اتار دیا، جوتے اتار دیے۔ ویسے آپ کو پتا ہے نا جوتے پہن کے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ پڑھ لیا کرو، یہود و نصارہ کا خلاف کرو، وہ جوتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں، تم جوتے پہن کے پڑھ لو۔ آپ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے فوجی لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جوتی باتھ روم والی ہے، گندی ہے، چکنی ہے، تو آپ جائے نماز پہ جوتی لے کے نہیں آتے، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اب گندی جوتی جائے نماز پہ لے آئیں، جوتی پاک ہونی چاہیے، ڈسٹی ہونے سے جوتی گندی نہیں ہوتی، پلیدگی لگنے سے اپنا پاک ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی اتار کے سائڈ پہ رکھ دی، تمام صحابہ نے جوتی اتار کے سائڈ پہ رکھ دی۔ جب سلام پھیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے جو اتاری۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے پلید چیز لگی ہوئی ہے تو آپ جوتے اتار دیں، میں نے تو اس لیے اتاری۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا پتا، ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی اتار دی۔ فالو کرنا، دیکھ کے عمل کر رہے ہیں، ٹھیک۔ نافع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میں جا رہا تھا، ایک شخص نے راستے میں بانسری بجانی شروع کی، یعنی راستے میں کوئی شخص جیسے بنسری، اور آپ کو پتہ ہے بنسری کی آواز دور دور تک جاتی ہے، تو بنسری بجا رہا تھا۔ تو نافع نے کیا کیا، عبداللہ بن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی کانوں میں ڈال لی، زور سے کان بند کر لیے اپنے، ٹھیک، اور راستے کے دوسری طرف پلٹ گئے، یعنی اس بانسری والی آواز کے مخالف سمت میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پوچھا، نافع نے پوچھا اے ابن عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستے پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص نے بانسری بجائی، تو میں نے آپ کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور وہاں سے دور چلے گئے۔ آج میوزک لگاؤ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، محلے میں شادی ہوتی ہو، ڈسکو چل رہا ہے اور ہمارے اپنے بچے گھر میں تھرک رہے ہوتے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آنٹی کو کر کے بتاؤ، وہ دیکھو اتنا پیارا ڈانس کرتا ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے گانا سنا، ہمارے گھر تو نہیں بجتے، پتہ نہیں کہاں سے سنتا ہے، پر ڈانس بڑا پیارا کرتا ہے۔ آنٹی کو کر کے دیکھو، اور بچہ تو اشارے کی دیر ہوتی ہے وہیں شروع، اور پھر اس کے بعد ویڈیو بننے، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو نہیں کرتے، یہ ان کے گھروں کی باتیں ہیں، پھر ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر ٹک ٹاک پہ ڈال دیتے ہیں۔ بھی بچہ خیر ہے، اس کے لیے تو فرض نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر پابندی کروانی ہے، بڑوں کو منع ہے ڈانس کرنا۔ میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، جو بڑوں کو منع ہے وہ بچوں کو بھی منع ہے۔ یہ بچہ جو آپ ڈانسر پیدا کر رہے ہیں، یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ہیں؟ آج وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹھمکیاں لگاتا ہے، آپ کو کتنا پیارا لگتا ہے، لیکن خود سوچیں بڑا ہو کہ جب یہ ڈانس کرے گا اور آپ قرآن پڑھیں گی، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ پھر اس بچے کو آپ کہتے ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ ہدایت پہ نہیں آتا، میں باجی دعا کرے اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے اس کی ہدایت کے لیے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو بانسری کی آواز سنی اور کانوں کو بند کر لیا، اس کا کیا مطلب میوزک سننا بھی نہیں ہے، چاہے کہیں اور بھی لگا ہوا ہو، ٹھیک۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا اے سنگ اسود، اس پتھر کو مخاطب کر کہا اے سنگ اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں یہ عمل کبھی بھی نہ کرتا۔ اس کو بوسہ، اس پتھر کو اللہ کے رسول نے دیا، تب میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ٹھیک۔ اور پھر اسی طرح حج کا ایک عمل ہے رمل، سنا ہوگا آپ نے، رمل ایک عمل ہے جس میں جب صفا مروہ کی طرف یعنی طواف کرتے وقت تھوڑے سے قدم تیز چلتے ہیں، اس کو رمل کہتے ہیں نا، جب وہ طواف کرتے ہیں تو رمل کا ایک عمل ہے۔ اور وہ کیوں کیا گیا تھا؟ وہ اس کا حکم اس لیے تھا کہ جب ہم مکہ آئے تھے، صحابہ بتاتے ہیں کہ جب ہم مکہ آئے تھے تو مشرکین مکہ نے کہا ان کو طواف کرتے دیکھ کر کہ یہ جو دیکھو یہاں سے گئے نا مکہ سے تو مسلمان کمزور ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنے آپ کو یوں سیدھا کر کے تیز چل کے ان کو بتاؤ کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ یہ صرف اس وقت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ نے کہا ہم اس پر عمل کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا تھا اس وقت۔ آج تک رمل پہ عمل کیا جاتا ہے، چلا جاتا ہے نا اس مقام پہ تیز تیز، وہ تھوڑا سا ایک ایریا آتا ہے وہاں تیز تیز چلتے ہیں، اور وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے وہاں پہ حکم، وہ صرف مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ اس وقت کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اب تو مشرکین پر غلبہ ہو گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم سنت کو چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہم یہ عمل کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا۔ ٹھیک، مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو اسلام کی بنیادیں بتائیں، ارکان اسلام کی بنیادیں بتائیں کہ 5 چیزیں ہیں۔ اب اس کو بتا رہے ہیں، نمبر 1 شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ اس شخص نے کہا اچھا ایسے، نمبر 1 شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ۔ نہیں ایسے نہیں، دوبارہ ترتیب بتائی اور کہا کہ اللہ کے رسول نے جو ترتیب بتائی ہے ہم اس کو تبدیل کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ترتیب کو بھی چینج کرنا صحابہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کتنی سخت اس چیز پر عمل کیا جاتا تھا کہ احادیث میں لفظوں میں بھی ترتیب میں بھی گڑبڑ نہ ہو۔ ٹھیک، مسند احمد کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ حج کے لیے گئے تو کچھ تابعین ساتھ تھے، واپسی کے مقام پر ایک اپنے جانور کو زمین پر بٹھا دیا۔ رستے میں ایسے جیسے چلتے تھے جانور کو بٹھا دیں، سب رک گئے تو وہ سمجھے کہ شاید انہوں نے کہیں جانا ہوگا آگے، کہ شاید نماز پڑھیں گے، اس لیے سواری کو روکا۔ تو غلام سے سوال کیا، غلام سے پوچھا انہوں نے سواری یہاں کیوں روکی؟ عبداللہ بن عمر نے، مقصد نہیں تھا نا، وہاں کوئی اسٹے والی جگہ نہیں تھی، لوگوں نے سمجھا نماز پڑھیں گے۔ ان کے غلام سے پوچھا انہوں نے یہاں سواری کو کیوں بٹھایا ہے کہ یہ نماز پڑھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، صرف کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے لیے آئے تھے تو واپسی پر اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا تھا اور رفع حاجت کے لیے گئے تھے، وہاں گئے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں بغیر کسی مقصد کے وہاں سواری کو بٹھاتے ہیں اور پھر سواری کو کھڑا کر کے چلتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، اطاعت ان کو جیسے کرتے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ عمل یہاں پہ بھی ہم دوبارہ دہرائیں۔ ٹھیک، اطاعت۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا نا تو ان کو کہا کہ اگر وہ شخص اپنے بالوں کو تھوڑا کم کر لے، اس کے بال لمبے لمبے تھے نا، اگر یہ اپنے بالوں کو کم کر لیتا اور اپنی تہبند کو تھوڑا سا اونچا کر لیتا تو یہ بہت ہی اچھا شخص تھا، بہت اچھا شخص ہوتا اگر یہ ان 2 باتوں پر عمل کر لیتا۔ کسی کے بارے میں صحابہ کرام نے ان کو جا کے بتا دیا تمہارے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا، انہوں نے کیا کیا، اپنے بال کانوں تک کاٹ لیے، لمبے لمبے بال، کئی لوگ شوکیاں رکھتے ہیں نا، لمبے لمبے لڑکے بال پونیاں بنا لیتے ہیں پیچھے، انہوں نے سنا، انہوں نے حالانکہ بال یہاں تک رکھنا اجازت ہے شولڈر تک، انہوں نے کانوں تک بال کاٹ لیے اور آدھی پنڈلی تک اپنے تہبند کو کاٹ لیا کہ کبھی نیچے ہی نہ ہو، آدھی پنڈلی، حالانکہ کیا ہے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لیکن تقویٰ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا آدھی پنڈلی تک اس کو کر دیا کہ کہیں ذرا سا بھی نیچے نہ ہو، ذرا سا بھی نافرمانی کا وہ نہ نکلے، اس میں کوئی بات نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہیں، ایک شخص مسجد نبی میں آیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس کو پھینک دے، اس نے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، انگوٹھی نکالی اور اسی وقت پھینک دی۔ کون سی انگوٹھی؟ سونے کی انگوٹھی۔ ٹھیک، اللہ کے رسول کہہ کے چلے گئے، پیچھے صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اٹھا لے، گھر میں لیڈیز ہوں گی ان کو دے دینا، امی ہوں گی تمہاری بہن کوئی گھر میں ہوگا ان کو دے دینا نا، ان کے لیے تو حلال ہے۔ کہا تم نے سنا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا انگوٹھی اتار کر پھینک دے، خدا کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ تقویٰ تھا ان کا اور یہ اطاعت تھی ان کی، کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ہی ختم۔ ٹھیک، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ تھا، ابو داؤد کی روایت ہے، خطبہ دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران، یعنی اندر مسجد جو حال تھا جہاں پہ خطبہ ہو رہا تھا وہاں کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ انٹرنس پہ تھے ابھی، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ کے رسول نے اندر کسی کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو جب خطبہ دے کے نماز پڑھ کے باہر آئے تو دیکھا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا، کہتے میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کی آواز سنی، مجھے لگا آپ نے مجھے کہا، میں وہی بیٹھ گیا۔
ٹھیک، یعنی فالو کرنے کا اتنا جنون، اتنا شوق تھا کہ فوراً عمل کرتے تھے. ٹھیک. ابن حشام کی روایت ہے، غزوہ احد میں طلحہ بن عبداللہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچ گئے تھے. جب مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تو یہ اس حملے کو اپنے ہاتھ سے روکتے تھے. غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے حملہ. جب تلوار آتی اس کو ہاتھ سے روکتے تھے، پیچھے کرتے تھے. اور اس غزوے میں کیا ہوا تھا، ان کا ہاتھ لائف ٹائم کے لیے شل ہو گیا تھا، ہاتھ ہی ختم ہو گیا تھا. اتنے حملے انہوں نے اپنے بازو پہ برداشت کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ٹھیک، یہ ان سے محبت یعنی عملی طور پہ محبت کر کے دکھائی. اسی طرح ایک صحابی کو گرفتار کیا گیا اور قتل کرنے کا سوچا تو ان میں سے ایک نے کہا، یعنی وہ جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ یہاں تمہارا نبی ہوتا اور تم گھر میں ہوتے، تمہیں نہ مارا جاتا، تمہاری جگہ تمہارے نبی کو مار دیا جاتا. اس نے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ظالموں، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک. ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم دنیا میں آتے ہیں، ابھی دنیا میں ہیں ہم، تو میرا جب دل کرتا ہے میں آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں. گھر سے اٹھتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا، میں آتا ہوں، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے. لیکن جنت میں جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کے درجے تو کافی بلند ہوں گے، ہم پتہ نہیں کدھر ہوں گے، تو اس وقت میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ آپ مرنے کے بعد بھی سوچتے ہیں نا میں کس کے ساتھ رہوں گی. تو اس نے بھی کہا کہ میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ہوگا، آپ جسے اور جسے محبت کرتے ہیں اس کے اطاعت کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ اس کے ساتھ ہوں گے. سورہ نساء آیت نمبر 69 نازل ہوئی، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں. ان کے بات کے جواب میں کیا آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69. ان صحابی نے کہا نا کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، تو اس کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ انبیاء میں ہوں گے، صدیقین میں ہوں گے، شہداء میں ہوں گے، صالحین میں ہوں گے. اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا. ٹھیک. جس نے نبی ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جو خود جانے سے انکار کر دے. میں نے پوچھا کہ کون ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ٹھیک. سنت سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہے، ایک حدیث کے اس پہ بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک شخص تھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا میرے سے نہیں ہوتا. آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا میرے سے نہیں ہوتا، کبھی کو بات ہوتی ہے نا کہتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا، تو اس نے کہہ دیا میرے سے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کرے کبھی ہو ہی نہ سکے. ساری زندگی کے لیے اس کا دایاں ہاتھ فالج والا ہو گیا. نافرمانی. بھئی کہہ دیتا میں کوشش کروں گا، لیفٹ ہی ہوگا نا، میں کوشش کروں گا. اللہ کے رسول نہیں کہا میرے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خطبہ حجۃ الوداع کی آخری نصیحتیں، اور اسی پہ پھر میں انشاء اللہ تعالیٰ اینڈ کر دوں گی. اللہ تعالیٰ کے نبی آخری خطبے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں کون سا دن تھا، حج کا دن تھا، بڑی عید کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. ٹھیک ہے. اور اس دن کیا خوشخبری ہمیں ملی تھی کہ یہ دن مکمل ہو گیا. تو بہت ہی ہمارے لیے بہت بڑا دن تھا وہ. ٹھیک. تو پھر صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ اس کو بٹھائیں بچے کو. صحابہ نے کہا ہاں پہنچا دیا. پھر پوچھا اور پھر کہا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا. اس کے بعد کہا اے لوگوں سنو، مجھے لگتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. میری باتوں کو سننا اور دوسروں تک پہنچا دینا، یہ اب آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے.
اس وقت ان لوگوں کے لیے تھا، اب ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک. اے لوگو جو باتیں میں کہوں وہ سننا اور آگے پہنچا دینا. اے لوگو جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، ان کی عزت، ان کے مال تم پر حرام ہیں. تم کسی کا مال نہیں چھین سکتے، کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے. ٹھیک. اور کسی کا مال نہیں لوٹ سکتے، یہ تم پر حرام ہے. میں وضاحت کر کے بتا رہی ہوں، جملہ خالی اتنا ہے کہ یہ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی اور ان کی عزت اور ان کا مال حرمت والے ہیں. ٹھیک. پھر لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دو، یہ بھی ہمیں حکم ہے. جو امانت آپ کے پاس رکھی جائے اس کو واپس کر دو. کسی کو تنگ نہ کرو، نہ کسی کا نقصان کرو، تاکہ تم بھی باحفاظت رہو. کسی کو تنگ کریں گے تو رزلٹ میں کیا ہوگا؟ آپ کو بھی تنگ کیا جائے گا. کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو رزلٹ میں کیا ہوگا؟ آپ کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. تو ایسا کام نہ کرو تاکہ تم حفاظت سے رہو، اپنی حفاظت کرو. ٹھیک. حفاظت میں رہو. یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے. یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے. اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. ٹھیک. پھر اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو. لیکن سود معاف کرنا بہت حوصلے کا کام ہے. اصل رقم معاف ہو جاتی ہے، سود بہت بڑا ہوا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ بعض اوقات اصل رقم 20-30 لاکھ ہوتی ہے، سود 80 تک پہنچا ہوتا ہے. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو. پھر تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں. جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داری پوری کرو. ٹھیک. عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، تمہاری خدمت گزار ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں کیا نہیں ملتی؟ قدر نہیں ملتی. اللہ کے رسول قدر دے کے تو گئے. کیا کہا؟ تم کیا ہو؟ اپنے شوہروں کی خدمت گزار ہو، شراکت دار ہو. شریک بھی ہیں نا ان کے ساتھ، شریک حیات کہتے ہیں نا، اور پھر خدمت گزار بھی ہیں. تو اللہ کے رسول خود کہہ گئے تو آپ کو اور کس کی قدر چاہیے؟ ٹھیک ہے. آپ جو کرتی ہیں اللہ کے رسول کہہ گئے آپ خدمت کرتی ہیں. ٹھیک. پھر کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا. اے لوگوں میری بات غور سے سنو. اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو. ٹھیک. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو. برتری صرف تقوی کی وجہ سے. مقصد کیا ہوا؟ ایک دوسرے کو تکبر کی وجہ سے نیچا مت دکھاؤ. یاد رکھو تم اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے. خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. کتنی فکر تھی امت کی؟ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ دجال آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے. ٹھیک ہے. اصلی دجال کے آنے سے پہلے تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی نیا دین لائے گا. میری باتیں اچھی طرح سے یاد کر لو، اچھی طرح سے سمجھ لو. پھر میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اگر تم ان کی پیروی کرو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک. تم جو لوگ یہاں موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو وہ لوگ پہنچائیں. یہ ممکن ہے کہ میری بات کو لینے والوں سے بہتر سمجھ سکیں اور دوسرے لوگ اس پر زیادہ عمل کر سکیں. ہو سکتا ہے ایک بات آپ میرے سے سنتے ہیں، شاید میں اتنا اچھا عمل نہیں کر سکتی، آپ زیادہ اچھا عمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کو بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اچھا عمل نہ کر سکتے ہو، دوسرا اس پہ زیادہ عمل کر لے اور آپ کو ثواب مل جائے. ٹھیک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. ٹھیک. الحمدللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ بہت طویل ٹاپک ہے، کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا وقت ہمارے پاس ہے اور جتنا ہم بول سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، اس مختصر سے وقت میں ہم نے کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. ہمارے بچوں کو اللہ تعالی نیکی کے راستے پر لے آئیں. ہمارے بچوں کو اللہ تعالی نمازی بنا دیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھیں اور ہمیں سلامتی کے ساتھ جنتی بنا دیں. آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ.